بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا 7واں باب ما یذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس سے شروع ہوتا ہے۔ 8واں باب جو ہے باب ما کان النبی یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم يقل برأی ولا بقیاس لقولہ تعالی بما اراک اللہ۔ 9واں باب باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برأی ولا تمثیل۔ 10واں باب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وہم اہل العلم۔ 10واں باب یہ ہوگا، تو اس کے بعد 11واں باب ہے باب قول اللہ تعالیٰ او یلبسکم شیعا۔ پھر 12واں باب ہے باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی حکمہما لیفہم السائل۔ یہاں تک تو یہ تمام کے تمام ابواب جو ہیں ان میں کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کے بارے میں امام بخاری نے اپنا موقف جو ہے وہ نمایاں کرنے کے لیے کچھ اشارے کیے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری اور اسی طرح جو اہل حدیث مکتب فکر ہے جو نمایاں ہوا ہے سعید بن مسیب کے دور سے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو دور ہے وہ سارے کا سارا اسی دور کا حامل ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک فرقہ نہیں کہتے، بلکہ وہ اصل میں اپنے آپ کو نبوت اور دور صحابہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور یہ خیر القرون میں ہی یہ مکتب فکر جو ہے یہ اٹھا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گی تو آپ پھر بھٹکتے رہیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بات سیاسی طور پر سامنے آئی تھی وہ تو یہ تھی کہ خلافت کے بارے میں جو ہے وہ سارے لوگ اس طرح مطمئن نہیں تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت عامہ بھی ہو گئی ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر چپ ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ خاص طور پر بنو ہاشم نے بھی تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد بنو ہاشم نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ خلافت جو ہے وہ ابوبکر کی برحق ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی پوری زندگی میں، اور جب انہوں نے ان خلفاء راشدین کا ساتھ دیا ہے تو موقع بموقع ہمیشہ ان کا تعاون کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے موقف کے حامی رہے، اور حضرت علی کا مقام جو ہے وہ علمی اعتبار سے بہت بلند ہے۔ میں کسی سے مقابلہ تو نہیں کرتا۔ وفوق کل ذی علم علیم کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کام میں جو ہے وہ نمایاں کر دیتے ہیں، کسی کو اللہ کسی کام میں نمایاں کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کے نزاعات ہوتے ان کے اندر جس طرح شاندار فیصلے کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقضاہم علی، صحابہ میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا جو ہے وہ علی ہے، اور حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے جو ہیں یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزوری کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جیسی ایک خوفناک جو مصیبت تھی اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے جو ہے مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے
زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اسلامی حکومت کے اندر برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لڑنے کا ارادہ کیا اور لڑ کر پھر ان سے زکوٰۃ وصول کی اور اس طرح مرکزیت کو قائم کیا۔ میں نے یہ تاریخ آپ کو اس لیے بتا دی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ سب سے پہلا اختلاف جو تھا وہ دینی نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں میں جو عقیدے کے بارے میں اور اسی طرح جو منہاج ہے حرام اور حلال کے بارے میں جسے شریعت کہتے ہیں، اور اسی طرح دعوت اور جہاد کے بارے میں جو منہاج ہے، اس منہاج کو بھی جو ہے وہ اہل علم نے متعین کر کے ممتاز کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنی تصنیفات کے ذریعہ سے واضح کرتے رہے۔ تو میں آپ کو پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کی کتاب جو ہمارے، یہ امام بخاری کی کتاب جو ہے کوئی ان کا اپنا طریقہ کار نہیں ہے، یہ دراصل جو اہل حدیث اجتہاد کا مکتب فکر ہے اس کا طریقہ کار جو ہے، اس کا جو منہاج ہے، یہ اس کی ترجمان ہے۔ تو اسی لیے امام بخاری کی کتاب سے جو ہے امام بخاری کا موقف نہ سمجھیے، بلکہ یہ اہل حدیث جو اجتہاد کا مکتب فکر ہے یہ اس کا موقف ہے۔ یہاں میں آپ کو ان چیزوں کی نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے۔ امام بخاری کے بارے میں عام طور پر شارحین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ امام بخاری کے بارے میں یہ کہیں کہ امام بخاری قیاس کو مانتے تھے، تو اس طرح سے وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ قیاس کے منکر نہیں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ شارحین کا درست نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری کا جو اپنا مکتب فکر ہے اجتہادی وہ ہے کیا۔ اگر وہ اہل حدیث کا مکتب فکر ہے تو وہ اہل حدیث کا جو مکتب فکر اگر اجتہاد کے بارے میں یا قیاس کے بارے میں ان کا کوئی موقف ہے تو وہ امام بخاری اس کے قائل ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں یہ بات پکی ہے کہ وہ اہل رائے کے مکتب فکر کے حامل نہیں ہیں، اور ان پر جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ رد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کی بہت بڑی شہرت ہے اور جنہوں نے بخاری کے چیدہ مقامات کی جو ہے وہ شرح بھی کی ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر امام بخاری کے بارے میں دو چیزیں ایسی کہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، یہ مجتہد مستقل تھے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری قیاس کے مطلقاً منکر ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلط نہیں ہے۔ دیکھو، امام بخاری کا حق کا معیار یہ تو نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ کیا ہے یا اہل الرائے کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ امام بخاری کی صداقت کی دلیل ہے کہ اہل الرائے قیاس کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ تو جب اہل الرائے کا قیاس وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے بات بڑی صاف ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری کو باقیوں کے بھی سارا کو کہنا چاہیے کہ امام بخاری اہل الرائے کے قیاس کے منکر ہیں۔ ہاں بھئی، اہل الرائے کے قیاس کے منکر ہیں، لیکن جو قیاس کا موقف امام شافعی کا ہے اس کے امام بخاری منکر نہیں ہے۔ تو اس لیے امام بخاری کی تصدیق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 13ویں صدی سے یا 4تھی صدی سے جو علماء ہیں ان کا حوالہ دے کر ثابت کریں کہ امام بخاری درست تھے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی تو امام بخاری کی توہین کوئی نہیں ہے کہ امام بخاری 14ویں صدی کے علماء کے مقلد بن جائے۔ امام بخاری کا جو کچھ بھی موقف ہے یہ آج سے 1200 سال پہلے کا موقف ہے، اور امام بخاری نے تقلید تو خیر کسی کی نہیں کی، جیسے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح وہ اہل الرائے کے قیاس کے قطعاً وہ قائل نہیں ہیں، اہل الرائے کے قیاس کے وہ منکر ہیں۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس قیاس کے وہ منکر کیوں ہیں۔
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے امام بخاری کو اتنا گرائیے نہیں کہ وہ ان کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ انور شاہ ان کی تائید کریں. انور شاہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ درست کہی ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ اہل الرائے کے قیاس کے صریح منکر ہیں. ہاں وہ قیاس کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس لیے اس قیاس کے لفظ کا استعمال کر لیا ہے کہ ان کے استاد امام شافعی جو ہے وہ قیاس کے قائل ہیں اور اجتہاد کو اور قیاس کو جو ہے وہ مترادف مانتے ہیں. اور انہوں نے اپنا جو رسالہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الاجتہاد هو القیاس، اور اس کے بعد جو ہے وہ استدلال کا لفظ استعمال کیے ہے. یعنی امام بخاری کے نزدیک جو ہے اجتہاد جو ہے قیاس سے مراد بھی وہی ہے اور استدلال سے مراد بھی وہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے یہ لفظ بولا بتکلف القیاس. مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے امام شافعی کی طرح اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں خام خواہ جو ہے وہ اس کو قیاس کا نام دوں. میں اگر اس کو قیاس کی بجائے کوئی اور نام دے دوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امام بخاری باس لائیں گے چند بابوں کے بعد کہ دلالت کیا ہوتی ہے اور استدلال کیا ہوتا ہے. اور اس میں امام بخاری بتائیں گے کہ شریعت کے اندر یہ الفاظ جو ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ زیادہ کھڑے ہیں امام شافعی سے. امام شافعی چونکہ امام محمد کے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اس طرح سے امام شافعی جو ہیں وہ تو کچھ ڈھیلا کام کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح کا کسی لفظ کا استعمال اس وقت کرنا جب کہ وہ ابھی اصطلاح جو ہے وہ پکی نہ بنی ہو تو اس وقت کوئی عرض نہیں ہوتا. اس وقت ہر ایک اپنی اپنی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ منطق کے اندر جو اصطلاحات ہیں نحو کی اصطلاحات کا ان سے فرق ہے، حالانکہ دونوں کے اکثر مصنفین معتزلہ ہیں، فلاسفہ ہیں. وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے اب منطق کے اندر کلمہ سے مراد فعل ہے اور نحو کے اندر کلمہ سے مراد اسم فعل حرف ہے. بے شمار اصطلاح اور اصطلاحات بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فن کے اندر کسی اصطلاح سے مراد کچھ اور لینا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو امام بخاری کے بارے میں پہلا آپ یہ ذہن صاف کر لیجئے کہ امام بخاری جو ہیں وہ اہل الرائے کے قیاس کے قائل نہیں ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں نہ کوئی ہمیں معذرت خانہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اس موقع پر جو ہے وہ بعض شارحین کو بھی دیکھا اور مجھے دکھ آیا بڑا کہ شارحین اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ امام بخاری قیاس کو مانتے ہیں، مانتے ہیں. اللہ کے بندو، امام بخاری کی اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے کہ اس قیاس کو جو اہل الرائے مانتے ہیں امام بخاری اس کے قائل ہو. امام بخاری جو ہے اس قیاس کو جو ہے وہ رائے کی ایک قسم مانتے ہیں، اور امام بخاری جو ہے اس رائے کا وہ موقف رکھتے ہیں جو ابن عبد البر کا موقف ہے. کیا نام ہے جی ابن عبد البر کی کتاب کا؟ کتاب العلم بحالہ، جامع العلم و فضلہ. یہ ابن عبد البر اس نے بہت لمبی بحث جو ہے وہ رائے کی مذمت کی کر دی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ رائے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ ان معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی تو صاحب رائے ہے. رائے کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا. رائے کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہی کو چھوڑ کر جو بات ہوتی ہے اس کو رائے کہتے ہیں. تو اس لیے مقابلے میں سارے الفاظ آ رہے ہیں. تو ایک ایک باب جو ہے اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ مقابلے کے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں جو ہے وہ بالکل ایک بچہ بن کر جو ہے وہ اس طرح کی توجیہات پیش کرنا، میرے نزدیک امام بخاری نہ اتنے گرے ہوئے ہیں اور نہ امام بخاری کی تصدیق کے لیے میری یا مولانا انور شاہ کشمیری یا کسی اور جو ہے وہ 14ویں صدی کے عالم دین کی تائید کی کوئی ضرورت ہے. ہم اگر کوئی بات کو صحیح سمجھے ہیں تو اللہ تعالیٰ امام بخاری کا اقبال اس سے بھی بلند کرے، اور اگر بات کو ہم صحیح نہیں سمجھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بھی اسی طرح کھول دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کا ذہن کھولا ہے. تو میں نے آپ کو جو پہلی بات وہ یہ بتائی ہے کہ ضم رائش، رائے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اہل رائے مراد نہیں ہے.
اسی لیے ہمارے ہاں جو بڑی کوشش، ایک رائے محمود ہوتی ہے، ایک مذموم ہوتی ہے. بھائی رائے کوئی محمود نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسی بات ہے. ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت جو ہے وہ سیئہ ہوتی ہے. اس طرح کے مذاق جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کلو بدعت ضلالہ، تو اس سے مراد بدعت حسنہ سیئہ نہیں ہے، ہاں کلو بدعت ہے. تو اسی طرح رائے کی جو مذمت ہے، اس رائے سے مراد وہی ہے جو آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں. میرے خیال میں یہ حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس کے اندر یہ لفظ ہے اتہموا رائیکم علی دینکم. یہ الفاظ میرے خیال میں گزر چکے ہیں. یہ 7308 سے ہمارے. ہاں جی، اس کے اندر اسی باب کے تحت آیا تھا نا کہ اتہموا رائیکم علی دینکم، رائے کو اپنے لیے بہتان سمجھو، تہمت سمجھو دین کے مقابلے میں. تو دین کے مقابلے میں یہاں رائے کا لفظ ہے. تو جب دین کے مقابلے میں رائے کا لفظ ہو تو یہ رائے محمود کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ رائے وہ ہے جو دین سے باہر کی رائے ہے. اچھا، ایک بات تو میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ امام بخاری اہل سنت میں سے ہیں. اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ کی مراد بھی رائے سے یہ ہے، وہ بالکل غلط کہتا ہے. امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی جو ترجمانی ہے وہ غلط کی گئی ہے ان کی وفات کے 200 سال بعد. میں امام ابو حنیفہ کو الحمدللہ اہل سنت کا امام جو ہے وہ سمجھتا ہوں اور ان کا خوشہ چین ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان جیسے استادوں سے استفادے کا موقع دے گا. یہ ہمارے کتابی استاد ہیں، ہم نے ان سے براہ راست تو نہیں پڑھا، لیکن بہر صورت جب انسان جو ہے وہ انسان دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بن سکتا تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. امام ابو حنیفہ کی باتیں جو نقل ہوئی ہیں میں وہ حق سمجھتا ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے میں امام ابو حنیفہ کی وہ باتیں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی سمجھتا ہی نہیں ہوں. ہاں اگر کسی شخص کا حق ہے، ابن ابی شیبہ ہے، ان کو حق ہے وہ بات کریں، لیکن یہ ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مخالف تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ کتاب و سنت کی قطعاً مخالف نہیں ہے، وہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. تو اس لیے میں تو انشاءاللہ اسی پر اپنی موت چاہتا ہوں، اور اللہ کے پاس پیش ہو کر بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے امام ابو حنیفہ کے ساتھیوں میں بنائے. چلیے جی، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہہ دی کہ شروع میں اپنا ذہن صاف کرنے کے یہاں رائے سے مراد مذموم رائے ہے جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور تکلف القیاس سے مراد جو ہے امام بخاری نے لفظ تکلف اس لیے بولا ہے کہ میری مراد جو ہے وہ تکلف سے قیاس کی اصطلاح استعمال کرنا نہیں ہے. اس میں دونوں کام کر گئے ہیں. ایک کام تو یہ کر گئے ہیں کہ قیاس کا تکلف نہیں ہونا چاہیے جو اہل رائے کا قیاس ہے، اور دوسرا کام یہ کر گئے ہیں کہ جنہوں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تکلف ہے. لیکن جس طرح ہے نا لا مشاحت فی الاصطلاح، شوہ سے ہے نا میں اس لیے لفظ شو کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ مشاحت کا معنی ہے کہ اس میں بخل نہیں ہے، اصطلاحات استعمال کرنے میں بخل نہیں ہے. اگر انسان جو ہے کسی کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ میری مراد اس سے کیا ہے تو پھر کوئی عرض نہیں ہوتا. اب دیکھیے امام شافعی نے اہل رائے کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن انہوں نے قیاس سے مراد تو یہ لیا ہے کہ قیاس کے معنی برابری کے ہوتے ہیں، مساوات کے ہوتے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا شریعت میں مقام برابری کا ہے اس کو امام شافعی مانتے ہیں. شریعت میں جس کا مقام جو ہے برابری کا ہے، اور اسی لیے انہوں نے قیاس کا اجتہاد کیا ہے؟ شریعت میں برابری کا مقام ہے، اور اجتہاد شریعت کے اطلاق کو بولتے ہیں. اس طرح استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ انسان جب کتاب و سنت سے کوئی چیز غور و فکر سے جو ہے وہ نکالتا ہے اور اسے وہ بتاتا ہے تو وہ استدلال ہوتا ہے، اور یہ کتاب و سنت کے اندر کی چیز ہے. اچھا، ایک بات تو میں نے آپ کو یہ واضح کر دی ہے کہ ان اصطلاحات کے اندر بالکل امام بخاری کو وہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے جو امام بخاری جس کے خود جو ہیں وہ ما لا یرضی بہ القائل. اور اس کے بعد میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ جو انداز ہے یہ
فروعات کے اندر اہل الحدیث کا انداز ہے یا اہل الرائے کا انداز نہیں ہے. اس معاملے میں واقعی امام بخاری جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہیں وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک جگہ پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے جس طرح کے امام بخاری کا انشراح صدر نہیں ہے. دیکھیے یہ امام بخاری کو حق ہے، وہ بھی مجتہد ہے، امام ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے. امام ابو حنیفہ سے 100 مرتبہ وہ اختلاف کریں، اور جب انسان کسی کا اختلاف کرتا ہے تو ظاہری طور پر اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ نیچا بھی اسے دکھاتا ہے، لیکن نیچا امام بخاری نے نیچا اس طرح نہیں دکھایا کہ میں بڑا عالم ہوں. مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی یہ جو بات ہے وہ امام بخاری نے اس کو ثابت کیا ہے، اور دوسرے کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مرجوح ہے. اسی لیے امام شافعی یہ کہا کرتے تھے کہ میری بات جو ہے وہ میرے نزدیک حق ہے لیکن اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے، اور دوسرے کی بات میرے نزدیک غلط ہے لیکن اس کے اندر حق ہونے کا احتمال ہے. تو میں نے آپ کو یہ ایک تو یہ وضاحت کر دی ہے. اب میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پھر دہرا دیتا ہوں، لیکن ذرا اب ہم آگے چلتے ہیں. امام بخاری نے جو دوسرا باب باندھا ہے، میں اس لیے بابوں کو لے رہا ہوں کہ حدیث تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہاں کی حدیث پڑھنے کا اصل میں معنی بخاری پڑھنا نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ امام بخاری نے جو اجتہادات کا کام کیا ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے امام بخاری نے اس باب کے بعد، اچھا یہاں دیکھیے امام بخاری نے قرآن مجید پیش کیا ہے اور کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کیا مطلب؟ رائے کی مذمت سے مراد یہ ہے کہ جس کی بنیاد دینی علم نہ ہو. خود رائے کی مذمت پیش کرتے ہوئے کہا جس رائے کی بنیاد دین نہ ہو وہ رائے مذموم ہوتی ہے. ہاں جی وہی رائے ہے، امام بخاری اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو تکلف القیاس ہے اس کے بارے میں بھی یہی آیت ہے. تو یہ جو تکلف القیاس ہے نا یہ بھی جو ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ہے. یہاں بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کا تکلف نہ کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ خوبی بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. قرآن مجید کی سورۃ صاد میں آپ پڑھ لیجئے. تو ایک تو بات میں نے آپ کو یہ بتا دی. دوسرا میں آپ کو اس لیے کہ اہل الرائے کا جو ایک طریقہ ہے وہ دراصل اجتہاد کا اختلاف ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں عام طور پر 3 طریقے میں جوہری بتایا کرتا ہوں. ایک طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس رائے کے امام شافعی اور امام بخاری اور امام سعید بن مسیب اور امام مالک اور اسی طرح جو اہل الحدیث اکابر ہیں بڑے بڑے، وہ تمام کے تمام قائل نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جس رائے سے مزید آراء جو ہے وہ نکالی جائے. اس لیے کہ آپ جس رائے سے مزید رائے نکالتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس رائے کا وزن ابھی باقی ہے نا. اس رائے کا اگر وزن نہ ہو تو اس رائے نکالنے کا معنی کیا ہے؟ یا ایک آدمی ویسے فوت ہو چکا ہے، اب آپ یہ بتائیے فوت ہو چکا اس کی اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ جی تو اس لیے ہاں جی چلیے جی ہاں ماشاءاللہ آج بزرگ موجود نہیں ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ بات ہوتی تو ذرا مزہ آتا آپ کو بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یعنی میں نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہی، اور یہ چیز جو ہے میں آپ کو 20ویں جگہ دکھاؤں گا. اور میرا خیال یہ کہ شاہ ولی اللہ اس سے واقف ہے، اور شاہ ولی اللہ کو معمولی آدمی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام ہی اہل تخریج رکھا ہے. اہل تخریج کا معنی یہ ہے کہ وہ اجتہاد در اجتہاد کرتے ہیں. کیا مطلب کہ پہلی رائے تھی، وہ رائے تھی، پھر اس کے بعد اسی سے مزید اجتہاد کیا، پھر رائے سے رائے بنی. اب یہ جو موقف ہے یہ اہل رائے کا انداز ہے، اہل حدیث کا یہ انداز نہیں ہے. وہ تو کتاب و سنت کے علاوہ نہیں چلتے، بلکہ مجھے
مطالعے کے دوران میں ایک بات مجھے ملی اور مجھے اس بات کی ابھی تک تلاش ہے، میں اس کے الفاظ نہیں پڑھ سکا. اس کے اندر حافظ عبدالستار حماد صاحب نے جو اپنی بخاری کی شرح اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے وہ باب نمبر 9 میں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے کہ ایک نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو چیز کتاب و سنت سے نہ ہو اس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ شریعت صرف وہ ہے جو کتاب و سنت میں ہو اور دلیل صرف وہ ہے جو کتاب و سنت کی ہو. لیکن اب یہ الفاظ جو ہیں مجھے ملنے چاہیے، اس لیے کہ میرا خیال میں خالی ہم ترجمے کو، کیونکہ انہوں نے اس کے الفاظ جو ہے میں نے پھر مولوی وحید الزماں کو نکالا، چونکہ میں عام طور پر دیکھتا ہوں مولوی وحید الزماں کو سامنے رکھ کر جو حافظ عبدالستار حماد صاحب جو ہے وہ ترجمے کرتے ہیں، تو میں نے جب ان کو نکالا انہوں نے اس بارے میں لکھا ہی کوئی نہیں. پھر میں نے بعد میں جو ہے وہ فتح الباری نکالی، تو فتح الباری میں بھی مجھے یہ قول نہیں ملا، تو اس لیے میں ان کی طرف اس لیے منسوب کر رہا ہوں کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ جی یہ قول انہوں نے کہاں سے لیا ہے. بات تو بڑی عمدہ ہے، اور یہ امام بخاری کا موقف نہیں ہے، یہ پورے حدیث کا موقف ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اب امام بخاری نے ابواب کے ذریعے سے کیا کام کیا ہے. اب نیا باب جو ہے وہ کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہی نہیں اتاری گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا ادری. اگر نبی کہتا ہے لا ادری تو کسی امتی کو کیا حق ہے کہ وہ وہاں کہے کہ میری رائے یہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. او لم یجب، آپ جواب ہی نہیں دیتے، خاموش رہ جاتے ہیں. حتی ینزل علیہ الوحی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر جو ہے وہی اتاری جائے. ولم یقل برائے ولا بقیاس، آپ نہ تو کوئی رائے سے بات کرتے تھے نہ قیاس سے. یہ کون سی رائے اور قیاس ہے جس کی مذمت امام بخاری پیش کر چکے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم کی صورت میں؟ یہ وہ رائے اور قیاس ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. جی 5ویں سپارے میں کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ آپ بھی کچھ کام کریں، میرے سر میں درد برابر جاری ہے، تو اس لیے چاہتا ہوں آپ ہی ترجمہ کریں جی. آپ تاکہ آپ فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. یعنی یہاں رائے جو ہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہاں پر مراد ہی وہی ہے. مراد ہی وحی ہے. اگر آپ کا اجتہاد ہو وہ بھی وہی ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے فہم، کہ نہیں اللہ نے آپ کو کتاب نازل کی ہے تاکہ اس سے جو آپ نہیں سمجھیں. اس کی اصل میں وجہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں وحی کے بارے میں، ایک وحی کا سادہ فہم ہے اور ایک وحی کا غائب فہم ہے. غائب فہم جو ہوتا ہے وہ فقہ ہوتی ہے، اس کو گہرا فہم کہہ سکتے ہیں. جہاں جو مشاہدے سے غائب کی طرف چلتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فہم جو سیدھا سادہ فہم ہوتا ہے جس کی آگے روایت کی جاتی ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اہل حدیث اور اہل الرائے تقریباً ایک ہی قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں. تو اس لیے اگر لفظ فہم بول دیا ہے، فقہ بھی تو فہم ہوتی ہے، لیکن جب فقہ کو امتیازی طور پر ظاہر کرتے ہیں تو اس وقت لفظ فقہ سے بیان کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ سے مراد امام راغب نے یہی کہا ہے کہ مشاہدے سے غیب کی طرف جو انسان جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس فقہ کے بارے میں احترام صرف اتنا ہے کہ وہ جس کی بات ہے اس کا احترام جتنا ہے اس فقہ کا بھی احترام ہے. لیکن ویسے حق جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جامعیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو اصل میں بات ہے نا کہ رائے جو ہے اس سے رائے نکالنا، یہ حقیقت میں ایک رائے کو دائمی بنانے کی کوشش ہے، اور یہ مقلدین کا کام ہے. تقلید اگرچہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی جب یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر بعد میں تقلید کی بنیاد یہی چیز بنی ہے. تقلید کو جاتی ہے. یا تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہمارے اہل الحدیث کا جو مکتب فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اگر سمجھتے ہیں تو اس کی آگے روایت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتے استنباط کرتے ہیں تو پھر اپنا استنباط جو ہے وہ آگے بتاتے ہیں، اور استنباط جو ہے وہ ان کی فقاہت ہوتی ہے، اور جو فہم ہوتا ہے وہ ان کی روایت ہوتی ہے. اور اس لیے بعد میں یہ دو فن الگ الگ ہو گئے، ایک روایت کا فن اور ایک جو ہے وہ اجتہاد کا فن، فقہ کا فن. تو لیکن بعد میں پھر ان دونوں کو جو ہے وہ غلط طور پر استعمال کر کے جو ہے وہ بہت کچھ بگاڑ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. چلیے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو رائے کی پہلی خرابی یہ ہے کہ رائے کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے اخذ کرنے کی بجائے کتاب و سنت سے باہر لیے گئے ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام بخاری اور تمام اہل حدیث مکتب فکر کے مجتہدین جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ رائے جو کتاب و سنت سے باہر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو دیوار پر مارو. تو اس لیے وہ اس رائے کو مذمت والی رائے سمجھتے ہیں. اور میں نے آپ کو ابھی جو بتایا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے جو کہا ہے کہ امام بخاری قیاس کے مطلقاً انکاری ہیں، تو ان کی بات درست ہے. اہل رائے کے قیاس کو تو وہ نہیں مانتے. تو اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری کو یہ بات صحیح سمجھ آئی ہے کہ بھائی جب وہ اہل رائے میں سے ہے نہیں، آپ کا قیاس وہ کیوں مانیں گے. اور یہ ان کا کوئی فضل نہیں ہے کہ وہ آپ کا قیاس مان لیں. یہ تو ان کی سب سے بڑی توہین ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کا جو ہے قیاس امام بخاری مانے. امام بخاری ان سے بہت پہلے ہیں، 1200 سال پہلے ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو رائے کے اندر یہ جو خرابی پیدا ہوئی سب سے پہلے کہ اس کو جو ہے وہ اس میں سے پھر آراء نکالی گئی ہیں، تو اس سے رائے کو جو ہے جامع بنانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہ جو وصف ہے یہ وہی کا وصف ہے، اوتی تو جوامع الکلم. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر دلیل اگر ہے تو وہی کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک قول حافظ عبدالستار حماد کے حوالے سے بتایا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ قول جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے فتح الباری میں اور اس طرح کی کتابیں جو تلاش کی ہیں ان کے اندر مجھے یہ قول نہیں ملا. تو میں آپ کو ایک تو خرابی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی خرابی ہے کہ رائے کتاب و سنت سے باہر ہے. امام شافعی کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک، یہ میں اس لیے کہ ان کی تو کتابیں ہیں، باقی جو امام شافعی کی کتابیں بھی ہیں، امام مالک کی کتابیں بھی ہیں، تو یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی مراد جو ہے وہ وہی سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی. بلکہ امام مالک تو اتنے مخالف ہیں کہ وہی سے باہر کسی کو جو ہے وہ قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور بیٹھے بیٹھے وہ کیا کرتا تھے کہ ما من احد الا وقوله مقبول او مردود علیہ الا صاحب هذا القبر. ہر ایک کی بات جو ہے نہ تو ہر بات قبول کی جا سکتی ہے نہ چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو روضے والا ہے اس کی بات قبول ہی کی جائے گی، چھوڑی نہیں جا سکتی. یہ ان کی ساری زندگی کا اوڑھنا بچھانا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی عزت دی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک رائے جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ جامعیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو شریعت میں ہوتی ہے. شریعت دائمی ہے، رائے جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے اور اس کا تعلق اس مسئلے سے ہوتا ہے جو مسئلہ درپیش ہے. انہوں نے وہ جو فقہ الواقعہ تھی اس کو اڑا دیا، جو واقعاتی صورتحال تھی اس کو اڑا دیا، اور اس کے بعد اس رائے کو مانو. ہم اس رائے کو کیسے مانیں؟ اس کا تعلق تو اس واقعہ سے تھا جس موقع پر یہ رائے جو ہے یہ دی گئی ہے، اس وقت اس کا کوئی تعلق بھی ہوگا. اسی لیے امام بخاری کے بعد دفعہ آپ کو تعلقات سمجھ نہیں آتے. ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں امام بخاری مناسبت نہیں ملتی. بھائی مناسبت آپ کو نہیں ملتی، امام بخاری کو نہ ملتی تو امام بخاری جو ہے اس باب کے تحت حدیث لاتے ہی نہیں. ان کا تو اجتہاد جو تھا وہ آپ سے زیادہ باریک تھا، اور امام بخاری کی یہ خوبی ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مجتہد تھے بڑے. تو اس لیے امام بخاری کا کوئی اس میں کمی نہیں ہے کہ آپ کی تائید انہیں حاصل نہیں ہے. تو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتائی، اور دوسری بات میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتائی ہوئی ہے کہ فقہ تقدیری کا معنی کہ مفروضوں پر جو ہے وہ شرعی رائے پیش کرنا. مفروضوں پر جو شرعی رائے پیش کی جاتی ہے یہ اہل رائے کا طریقہ ہے، یہ جو ہے وہ اہل الحدیث کا طریقہ نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اہل حدیثوں کو سمجھ دے کہ ان کو بھی پتہ ہو کہ اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بات بالکل ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک پٹھان جو ہے وہ ایک سکھ کو مارنے لگا تو اسے کہتا ہے مسلمان ہو جا۔ اس نے دیکھا کہ موت تو سر پر کھڑی ہے، اس نے کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو اسے گالی نکال کے کہتا ہے کہ وہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ تو حال ان کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور امام بخاری کی تائید جو ہے وہ ہماری رائے کی ضرورت ہے امام بخاری کو۔ ان کے سامنے تو اس طرح 90,000 شاگرد، ہمارے جیسے نہیں، ہم سے بہت بڑے بڑے عالم۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو اماموں کی میں تعداد دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم ہیں کیا کہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کے امام، ان کے شاگرد ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولم یقل برأی ولا بقیاس، یہاں سے مراد وہ مذموم رائے ہے، اور وہ قیاس مراد ہے جو اہل رائے کا قیاس ہے۔ امام شافعی کا قیاس مراد نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی نے قیاس کو اجتہاد کے معنی میں دیا ہے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اصطلاح جو ہے مقرر کر کے واضح کر دیا الاجتہاد هو القیاس، اور اس کے بعد کہا کہ استدلال اور استنباط کے الفاظ یہی استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے بما اراک اللہ کا ترجمہ ہے جو اللہ دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر وحی نہ بھی ہو، آپ اجتہاد بھی کریں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کا اجتہاد معصوم ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب جو ہے وہ آپ وہ بھی پڑھ لیجئے۔ اس پر ایک سوال ہے جی، آپ پہلے اس کا ان کے تصور قیاس کا رد کرتے رہتے جی، لیکن اور اس پر یعنی ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ان کا قیاس دراصل رائے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی رائے کو ہی اصل بناتے ہیں اور فرع بھی رائے ہوتی ہے۔ جی، اس کی مثال کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن و سنت یا کوئی ملتی کہ انہوں نے اصل بنایا ہو فرع کو، اور اس فرع کی بنیاد پر دوسری فرع پر قیاس کیا۔ میں آپ نے کتاب الحیل ہمارے پاس نہیں پڑھی؟ میں نے سنی ہے کچھ چیزیں، نہیں سنی ہے، ذرا نکال لیں، ایک مثال نہیں 20 مثالیں، ایک ایک مثال بتا رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں ان کی وہ دلیل پہ اصول مثال ہو، ان کے اصول آپ سن لیجئے بھئی، ان کے اصول آپ سمجھ لیجئے۔ ان کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی لاگو ہوتا ہے، باطنی طور پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ابھی میں نے یہ پیش کرنا تھا تو آپ نے پہلے سوال کر دیا۔ وہ کیسے پیش ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس جو ہے وہ ایک کیس آ گیا، انہوں نے عورت کو بلا لیا، مرد کہتا تھا یہ میری بیوی ہے۔ تو جب کیس ان کے پاس آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مرد کی بات سن کر جو ہے وہ آپ اس سے متاثر ہوئے، آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ یہ حنفیوں کی بناوٹی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بناوٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں تو وہ بھی باطنی طور پر نہیں لاگو ہوتا۔ مشہور حدیث ہے، امام بخاری نے 20 دفعہ پیش کی ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کر دیا تو بیچاری عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے علی، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے آپ نے فیصلہ کر دیا، میرے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ فیصلہ آپ کا ہے، میں اب اس کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا کام کر دیجئے، میرا نکاح پڑھا دیں۔ اب آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں، میرا نکاح پڑھا دیں۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ علی کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو موقوف ہے ویسے، علی کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کے اندر نکاح خود بخود آ گیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ رائے نہیں ہے؟ رائے کے نام پر اگر آپ نے پڑھنا نا تو پھر وہ کتاب الحیل، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس کا آپ کو کتاب الحیل نہیں پڑھانی، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کتاب الحیل جو ہے نکال لیں بس، تو باقی میں نہیں۔ دیکھیے آپ ایسا کریں، دیکھیے نہیں سبق میں تعلیم و تعلم کا ہم نے انداز یہ رکھا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ آپ نے سوال کیا، آپ کا جواب آ گیا ہے، اس کے بعد آپ الگ ہو کر مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، پھر تو سبق نہیں رہے گا۔ نہیں، درمیان میں ہم نہیں کرتے سوال، اس لیے کہ اس سے سبق نہیں ہوتا۔ تعلیم آداب، جو آداب تعلیم ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ استاد کی بات جو ہے وہ پوری ہونے دیں۔ ابھی آپ نے وہ سوال کر دیا جو میں نے ابھی بتانا تھا آپ کو۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ قضاء القاضی ينفذ ظاہرا و باطنا، انہوں نے یہ اصول یہاں سے نکالا ہے، قضاء القاضی حضرت علی سے فیصلے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف بھی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ایک دلیل کے اعتبار سے تیز ترار ہوتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے فیصلے کے ساتھ وہ اس کا حق بن گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہر نماز کے اندر یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ آپ باقاعدہ جو ہے وہ دعا جو ہوتی ہے نا، اللہم باعث بینی، اس کے بعد ایک آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ آپ کی ہر نماز کے اندر، تہجد کے اندر یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے جیسے ناقص بندے بھی جو ایسی دعائیں بعض دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے اب اگلا باب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا اپنی امت کو جو ہے وہ تعلیم دینا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، مما علمہ اللہ، تعلیم کیا دیتے تھے؟ جو اللہ آپ کو دیتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاگرد ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں۔ لیسا برائے ولا تمثیل، نہ تو وہ رائے ہوتی تھی اور نہ وہ تمثیل۔ رائے کی تو مذمت چونکہ بار بار ہو چکی ہے، اور تمثیل کے بارے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ تمثیل سے امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ فلسفی نہیں ہے، اس لیے کہ تمثیل جو ہے یہ منطقیوں کی جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے۔ انہوں نے دلیل کی 3 قسمیں، ایک مخصوص پہلو کے اعتبار سے 3 قسمیں کی ہیں، ایک قیاس، ایک استقراء اور ایک تمثیل۔ تمثیل اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہو اور اس سے ملتی جلتی چیز کوئی اور بھی پائی جائے، تو آپ کہیں کہ چونکہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے اس لیے یہ مثال جو ہے وہ یہاں بھی پیش کر دیں۔ تو یہ منطق کے اندر، چونکہ میں نے بھی منطق اللہ کا شکر بڑی محنت سے پڑھی تھی، تو منطق کے اندر ایک بڑا لمبا باب ہے مغالطے کا۔ تو مغالطوں کے اندر جو ہے وہ منطقی جو ہے وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں ویسے بتاؤں، ہے تو وہ تھوڑی سی تکلیف دے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر جو اہل حدیث علماء ہے نا، یہ عام طور پر منطق اور فلسفے سے شریعت جو ہے وہ ثابت کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حافظ اللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ان کی کتاب میں نے منطق کا مطالعہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ حافظ صاحب تو بہت بڑے محدث ہیں۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں منطق اور فلسفے سے جو ہے وہ نفرت نہیں تھی، اور اس لیے بلکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ جس نے مولوی فاضل کا امتحان نہیں دیا اس نے تو جو ہے وہ علم ہی نہیں پڑھا۔ تو اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے یہ منطق فلسفہ ہی ہوا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی ویسے یہ امتحان دیا، شمس بازغہ جو ہے وہ میں نے فلسفے کی کتاب پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ اسی امتحان کے اندر، امتحان کی تیاری کے اندر۔ پھر میں نے ملا حسن بھی پڑھی ہے ماشاءاللہ مختلف دیگر مدارس سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چیز جانتا ہوں۔ اچھا، تمثیل کے اندر اب ان کی کوشش کیا ہے منطقیوں کی؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ تمثیل کے اندر ایک علت نکالیں۔ علت کا معنی یہ ہے کہ جو حکم اس پر لگا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اچھا، وہ جو علت ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کون نکالتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ 3 قضیے ہونے چاہیے، یعنی 3 جملوں کی بنیاد پر ہے یہ کہ اس میں سے آپ ایک جملے میں تو نکالیں، ایک قضیہ پہلا ہے جس کو صغرا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ایک دوسرا قضیہ لے کر آئیں جو حد اوسط کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ علت نکالی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبرا لاتے ہیں جس کے اندر پھر جو ہے وہ ایک آخری بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ تو اس کے اندر بنیاد تمثیل میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی علت جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ علت چونکہ عقل سے نکالی ہوتی ہے، شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری جو ہے اس تمثیل کو مذموم سمجھتے ہیں۔ ویسے امام بخاری نے
خود تمثیل کی مثال بھی دی ہے، لیکن اپنے اوپر لاگو کر کے نہیں. وہ آگے انشاءاللہ آئے گا تو وہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. جہاں لفظ بولا ہے نا من شبہ اسلم، یہاں من کسی اور کی طرف نسبت کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا موقف یہ ہے. لیکن اگر امام بخاری کا موقف بھی بنایا جائے تو یہ وہ مراد ہے کہ اللہ نے دونوں کا حکم بیان کر دیا ہوا ہے. دونوں کا حکم جب اللہ بیان کر دیں تو وہ تو پھر شریعت بن گئی. کی گل ہے ماشاءاللہ. آج وجد آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میں ماشاءاللہ تمہیں پڑھانا پیا تو اندازہ کرا کہ میرا سر درد کر رہا ہے اور میں اور بھی تکلیف ہے، لیکن اللہ نے شاید مہربانی کی ہے میرے اتنے کہ میں تارے سامنے کم از کم بولنا پیا. میں تو اتنے گھر بیٹھے بول بھی نہیں سکتا. آج میں نے ارادہ کیا تھا، الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی. تو میں تو صاف بات ہے کہ یہ آپ کو پتہ. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بار بار بتایا ہے کہ امام بخاری جو ہیں یہ اصل میں یہ ان کے اپنے اجتہادات تو ہیں، لیکن اس میں منہاج وہ ہے جو اہل حدیث کا منہاج ہے. امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ کیا یہ اہل حدیث کا منہاج ہے یا نہیں، لیکن باہر تو امام بخاری نے اپنے طور پر جو اہل حدیث مکتب فکر کے بارے میں سمجھا ہے اسی کو بیان کیا ہے. اور امام ترمذی تو جگہ جگہ بول دیتے ہیں مذہبنا، ہمارا مذہب یہ ہے. اس سے مراد ان کی اہل حدیث ہی ہوتے ہیں. تو تمثیل کے متعلق آپ نے سمجھ لیا کہ ایک مثال جو ہے اس کی طرح، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی ہے وہ امام بخاری کو. حالانکہ امام بخاری کو بچانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ تمثیل سے امام بخاری کی مراد ہے قیاس شبہ. قیاس شبہ جو ہے وہ ایک قیاس شبہ ہے اور ایک قیاس طرد ہوتا ہے. قیاس شبہ اس کو بولتے ہیں جس کی علتیں دو ہوں. تو اس وقت یہ شبہ ہوتا ہے کہ کون سی علت میں مانوں، یہ علت مانوں یا یہ مانوں، اس کو قیاس شبہ کہتے ہیں. اور قیاس طرد کا معنی ہوتا ہے اتفاقی قیاس. اور یہ بھی جو ہے وہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ امام بخاری اس قیاس کو بھی نہیں مانتے. اور انہوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ ان ھذا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر اس نے چوری کیا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. کہتے ہیں کہ یہ قیاس طرد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ امام بخاری کو اصل میں قیاس کا قائل بنانے کے لیے اتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ تمام شافعی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام بخاری وہی کچھ ہیں جو امام بخاری ہیں. وہ کسی نہ شافعی کی تائید کے قائل ہیں نہ کسی اہل حدیث کی تائید کے قائل ہیں. تو اس لیے وہ اہل حدیث ہیں. اور اہل حدیث کا منہاج سامنے رکھ لیجئے، آپ کو امام بخاری کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن ہو جائیں انشاءاللہ. لو جی، اب یہاں تمثیل بھی آ گئی ہے. چلیے میں اس کے ساتھ ہی وہ باب بھی جو ہے آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی حکمہما. اصل میں یہاں بخاری کے نسخوں میں کافی اختلاف ہے. ایک نسخہ تو یہی ہے وقد بین النبی حکمہما لیفہم السائل، اور بعض نسخوں میں الفاظ یہ نہیں ہیں. من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہما، قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل، یہ الفاظ بھی ہیں. اور امام نسائی چونکہ امام بخاری کے بہت زیادہ چہتے شاگرد ہیں تو اس لیے وہ تھوڑی سی تبدیلی تو انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کی. من شبہ اسلم مبہمن باصل مبین، انہوں نے الفاظ میں یہ تبدیلی کی ہے کہ جو ایک مبہم بات کو جو ہے مبین واضح بات کے ساتھ تشبیہ دے. تو میں آپ کو ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی طرف نسبت نہیں کیا، اس کسی کا قول بنا دیا ہے. اس کی تائید بھی ہو سکتی ہے، اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے.
لیکن دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ جو آگے لفظ ہے نا وقت بین اللہ حکمہما، کہ اللہ نے ان کا حکم بیان کر دیا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تشبیہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو علت ہے نا وہ شریعت کی حکم علت ہے، وہ علت جو شریعت آپ کے لیے جائز نہیں کہتی، آپ اس کو علت بنا کر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے، وہ رائے مذموم ہوتی ہے۔ تو رائے محمود یہ ہے کہ علت اگر شرعی ہو، ہم کسی ایسی چیز کو علت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو شرع میں موجود نہ ہو، اور شرعی مقاصد جو ہیں وہ سارے کے سارے یہی ہیں، بلکہ میں تو آپ کو بتایا کرتا ہوں شرعی مقاصد کی الگ بات کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایسا کر لیں کہ نص کا لفظ جو ہے یہ اتنا جامع ہے کہ آپ متکلم کی جب مراد ہوگی، متکلم کا مقصد اگر آپ کے سامنے ہوگا تو وہ نص بنتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ امام شافعی نے عبارت و نص کو جو ہے وہ اجتہاد کی قسموں میں شمار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں عبارت و نص تو جو ہے وہ تو خود نص کا مفہوم ہے، نص کی مراد ہے، تو اس لیے وہ نص کے وہ طریقے کیسے ہو سکتے ہیں جو اضافی ہیں، کیونکہ یہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر دلالت کے طریقے، حالانکہ یہ دلالت کے طریقے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں نص کے طریقے ہیں، عبارت و نص جو ہے وہ نص کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ذہن کے مطابق جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اللہ کی مدد سے میں اس کی جو ہے وہ تشریح اسی کے مطابق کر سکوں۔ اب امام بخاری کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس سے امام بخاری کا بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی چیز شریعت کے اندر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، خواہ وہ علت ہو اور خواہ وہ، دیکھیے اگر اجتہاد سے بھی ہم نے کوئی چیز نکالنی ہے تو وہ شریعت ہی ہوگی، اس لیے کہ اجتہاد کا مقصود شریعت کا اصول ہوتا ہے، شریعت کی تلاش ہوتی ہے، حتیٰ کہ اجماع بھی جو ہے اس کی بنیاد شریعت ہوتی ہے، اگر اجماع کی بنیاد شریعت نہ ہو وہ اجماع ہی جو ہے وہ ردی ہے، وہ اجماع ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ شریعت کے علاوہ تو ہمارے لیے دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اجماع ہو یا اجتہاد ہو، امام بخاری یہ ساری چیزیں باتیں کریں گے، حتیٰ کہ اجماع کی باتیں بھی عن قریب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ اجماع کون سا حجت ہوتا ہے کون سا حجت نہیں ہوتا، اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ متاخرین کے جو لوگ ہیں ان کی اصطلاحات لے کر امام بخاری کو ان کا قائل بنانا چاہتے ہیں، نہیں، امام بخاری کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان کی جو بات ہے اس کی دلیل امام بخاری خود دے رہے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو شریعت سے لے کر آئیے، اجتہاد بھی جو ہوتا ہے مجتہد کا وہ شریعت کی تلاش ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کا یہ ایک اجر ہے، اور اگر وہ شریعت کی تلاش نہیں ہے تو اس کو دیوار پر مارنا چاہیے، جسے امام ابو حنیفہ کا یہ ایک قول مشہور ہے نا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو میں نے شریعت سے نہیں لی تو اس کو دیوار پر مارو۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امام اہل حدیث کا بنیادی موقف یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ وحی سے باہر نہیں ہے۔ اہل الرائے کا جو بنیادی موقف غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ وحی محدود ہے اور مسائل غیر محدود ہیں۔ بھائی وحی محدود ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، کسی گرے پڑے شخص کی وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک حرف کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ سمو دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اگر سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی باتیں لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ جیسا کوئی لطیف و خبیر نہیں ہے۔ اسی لیے لقمان نے کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹے، تو اگر ایک دانہ جو ہے وہ بہت بڑی سل کے نیچے بھی چھپا ہوا ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن لے آئے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کا بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث اجتہاد کرتے ہیں تو نصوص سے کرتے ہیں، لیکن جو اجتہاد ہوتا ہے نا وہ وحی کی نص نہیں ہوتی۔ ویسے تو کسی بات کرنے والے کی نص ہو سکتی ہے لیکن وحی کی نص نہیں ہوتی، وہ وحی کی نص جو ہے وہ صرف وہی اجتہاد ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے ہو، بما اراک اللہ، جو اللہ دکھائے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا دین آپ کے سامنے جو ہے وہ امام بخاری نے رکھ دیا ہے۔ چلیے جی، اب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں، لیکن تھوڑا سا اتنا میرا دھیان رکھیے گا کہ میں دو طرح سے بیمار ہوں،
ایک تو مجھے سر میں شدید درد ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے مہربانی کر دی ہے، ورنہ میں تو بات نیچے سے آتے وقت سوچتا تھا کہ میں آج پڑھاؤں گا کیسے. کھانسی تو مجھے 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑتی، اور میری کھانسی کی وجہ بھی میرا کچھ سینے کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اصل میں ہرنیا ہے. اس ہرنیا کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے انشاءاللہ. چلیے جی، اب آپ سوال کر لیں. اب کوئی سوال نہیں. نہیں کر لیں، جواب دینے والے آپ ہوں گے، میں کیوں دوں گا؟ اب ماشاءاللہ جواب آپ دیں گے. 2 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اب جواب آپ نہیں دیں گے. یہ 2-3 سوالات میں نے لکھے. ہاں جی. ایک تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے ابھی جو آپ بعد میں فرمایا ہے، اس سے احساس سے ہوتا ہے کہ امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے قائل نہیں ہے، کہ آپ بھی اجتہاد کو مانتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ثابت ہے اور واقعاتی طور پر جا بجا ثابت ہے، بلکہ ابھی آپ کو جو اگر مثالیں آئیں گی نا، آپ کی جو مثالیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے. اور باقاعدہ آپ نے اجتہاد کیسے کیا ہے کہ کہا ہے کہ تیرا اگر ماں نے کوئی قرضہ دینا ہوتا تو وہ اس کی جگہ پر قرضہ ادا نہیں کرتی، تو اس نے کہا میں کرتی. تو کہا کہ پھر یہ اللہ کا حق جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. یہ آپ اجتہاد کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھانے کے لیے اس کو کہا جائے، مثال دی جائے. نہیں، یہ مثال غلط تو نہیں ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے، وہ قیاس تو نہیں ہوتا. میں ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو حکم اس سے ثابت ہوا ہے کہ نیابتاً حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے، یہ وہی ہے، یہ اجتہاد تو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کا جب اجتہاد ہو جاتا ہے وہ بعد میں وہی بن جاتی ہے. آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول، دیکھو میری بات سنو، ایسے تو آپ کہیں وہ ما ينطق عن الهوى کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خواہش کے، اللہ کے رسول جو ہے وہ کبھی رائے سے باتیں نہیں کرتے. بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول کی ساری زندگی رائے ہے، حکمرانی آپ کی ہے کیا؟ فرماتے ہیں اور بعد میں اس کی تصحیح ہو جاتی ہے. اگر وہ اجتہاد غلط ہوگا تو اللہ کی تصحیح لازمی ہے. اس لیے ہم اس کو استصواب کہتے ہیں. اجتہاد کرتے ہیں. آپ جو ہے نا، نہیں وہ تو دیکھیے نا جی، وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو اجتہاد آپ کا ہوتا تھا، جو کرتے آپ اجتہاد تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے تو وہ پھر وہی بن گئی نا. خاموشی بھی وہی تھی. جب تائید ہو گئی تو وہی بن گئی. اللہ کے رسول کی خاموشی بھی تو وہی ہے نا. آپ اصل میں بات کو جو ہے وہ ہاں جی، وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے. کون؟ تمام مسلمان اسی کا قائل ہے. نہیں، ایون کہ آپ نے مجھے احساس ہوا ہے کہ دیگر ادلہ جو ہے قیاس وغیرہ اس کی بھی رٹی کی ہے. نہیں، میں نے دیکھو، میں نے کہا کہ اصطلاحات کا لفظ چھوڑ دیں. امام مالک نے منصور کو جو مشورہ دیا تھا اور ہارون رشید کو جو مشورہ دیا تھا، اس پہ یہ دیا تھا کہ صرف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے گی، چھوڑی کوئی نہیں جائے گی. اور میں تو بڑا حیران رہ گیا. میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ حق کس کے منہ سے نکلواتا ہے. رات اتفاق سے میں خادم حسین رضوی کی تقریر سننے لگ گیا. اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہے. میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی جس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے. ساجد میر جیسے پڑھے لکھے آدمی کو جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن مجید جو ہے وہ دستور ہے کہ نہیں. جب اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے تو کچھ بھی نہیں باقی رہ جاتا. ان کی کوئی حجت نہیں ہے. وہ آپ دیکھیے نا، ابن قیم نے صفحے کے صفحے جو ہیں وہ لکھ مارے ہیں کہ امام مالک اجماع مدینہ کو حجت نہیں مانتے. میں آپ کو اصل میں یہ اجماع کی بات ابھی آ رہی ہے. آپ ماشاءاللہ ٹھہریے نا، ماشاءاللہ آ تو گئے ہیں. ابھی اجماع کی بات میں انشاءاللہ آپ کو کل پڑھاؤں گا. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجماع، امام بخاری کا اجماع کیا مراد ہے، امام شافعی کا اجماع کیا ہے، امام مالک کا اجماع کیا ہے. اصل میں ہم لوگ نام اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد لگاتے ان پر ہیں. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے.
کہ ان پاک ائمہ پر جو ہے آپ غلط باتیں لگاتے ہیں. جیسے امام ابن قیم نے جو کچھ لکھا ہے جی عمل اہل مدینہ پر، جی وہ ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اصول غلط ہے، یا یہ بتانا ہے کہ امام مالک اس کو حجت نہیں مانتے؟ ان کا یہ بتانا ہے کہ امام مالک اس کو حجت نہیں مانتے. اگر مانتے تو امام جگہ جگہ اہل مدینہ کے عمل سے امام مالک جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. اصولیوں کا مسئلہ ہے، جا یہ غلطی مالکی اصولیوں کی. ہاں جی جی. دوسرا یہ ہے کہ امام شافعی جس طرح آپ نے وضاحت فرمائی کہ قیاس کے وہ قائل ہیں، اور احناف جو ہیں وہ قیاس کے قائل بھی ہیں، اور امام بخاری امام شافعی سے آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے. میں ابھی آپ کو کھول دوں. اجتہاد کا سب سے بڑا استعمال الحاد کے معنوں میں یہ ایک عرصہ سے ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں تو کھل کر لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ کتاب و سنت میں وہ چیز نہ ہو، بلکہ اجتہاد کی بنیاد یہ بناتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ایک چیز نہیں ہے اور ہم اس پر اضافہ کریں گے. اس سے بڑا تو کوئی الحاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ الحاد ہے. جا اللہ کی وحی کو اس قدر ماننا کہ جا اتنا حقیر ماننا. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف بھی اجتہاد. ایک تو ہوتا ہے نا قرآن اس میں چیز ہے نہیں، جی وہ کہتے ہیں یہ جو قیاس ہے یہ اجتہاد ہے، یہ قرآن و سنت کی نص کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جی، جن کے نبی غامدی اور اقبال وغیرہ جیسے لوگ ہیں، ہم ان کی بات تو نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے. جی ایسا میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شوافع اور احناف، امام بخاری آپ نے جو فرمایا ہے شوافع کے قیاس کو مانتے ہیں، احناف کے قیاس کو نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ امام بخاری نے لفظ قیاس کو استعمال نہیں کیا، جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ قیاس اتنا زیادہ برے معنوں میں استعمال ہو رہا تھا، رائے کے معنوں میں، کہ امام بخاری نے سمجھا کہ یہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کی اصطلاح جو ہے یہاں اہم ہے. ایسی اصطلاح استعمال نہ کریں، کیونکہ امام بخاری فتنوں کے سے گزرتے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ لفظی بالکلام میں مخلوق کتنا بڑا فتنہ ان کی زندگی میں، صرف لفظی فتنہ ہے. تو اصل میں ایسے لوگ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں. امام شافعی کے دور میں بھی یہ فتنہ نہیں نہ اٹھا ہوگا لفظی بالقرآن مخلوق. لیکن کم از کم یہ ہے کہ امام شافعی کا جو تصور قیاس ہے اس اجتہاد کی شکل کو امام بخاری تسلیم کرتے ہیں. دیکھیے، جب امام شافعی نے کہہ دیا الاجتہاد هو القیاس، کہ اجتہاد کا معنی قیاس ہے، بات ختم ہو گئی. کہ اجتہاد اور قیاس ایک معنی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قیاس کا معنی ہے مساوی ہونا، اور مساوی ہونے کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بلکہ امام شافعی نے یہاں ایک بہت بڑا عجیب نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ یہ رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت جس کو مساوی درجہ دیتی ہے اس کو آپ مانیں. بلکہ انہوں نے اتحاد کی جملہ شکلوں کو قیاس میں ڈال دیا. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اگر شریعت میں اس کے برابر بات نہیں ہے تو پھر وہ کوئی قیاس نہیں ہے. قیاس کا معنی ہی مساوات ہے. گویا کہ امام شافعی نے اس قیاس کو وہ توسع علاج کر دی ہے جو ان کے ہاں موجود نہیں. جی ہاں، لیکن امام بخاری نے احتیاطاً اس کو نہیں استعمال کیا. یہ دیکھیں نا، امام بخاری نے لفظ استدلال استعمال کیا ہے. آپ استدلال کی بات جو ہے، مصیبت تو یہ ہے ہماری بات کی اصطلاحات کی، کہ وہ اپنی اصطلاحات بنا کر جو ہے پھر امام بخاری پر، امام شافعی پر، بلکہ اللہ کے رسول پر لگاتے ہیں. وہ تنزیل صدیقی تو کہتا ہے اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے، انا للہ و راجعون. یہ کتنی بڑی تاریخی غلطی ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہمارے مسلک پر تھے. حدیث سے مراد تو ان کا اپنا مسلک ہے نا. جی چلیے جی، ماشاء اللہ. آپ جو ہے نا اب نالائق طالب علم ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ آپ نے بھاگ جانا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے حافظ سعید کی، آدھا سبق سنتا تھا یا تیسرا حصہ، اور آج ساری مصیبت اس کی یہی ہے کہ کہتا جہاد آپ سے سیکھا ہے. میں نے کہا تیسرا